کہا کہ میوزک بھی جو ہے وہ مطلقاً کلی طور پہ حرام نہیں ہے، تو اس کے حوالے سے اور بھی ویسے اختلاف رائے میں فقہا میں ملتا ہے، اسپیشلی علامہ یوسف القرضاوی صاحب کی اوپینین اس بارے میں کافی نرم ملتی ہے. آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے؟ یوسف القرضاوی صاحب تو اب آئے نا جی، کچھ عرصہ پہلے فوت ہوئے ہیں، مفتی اعظم قطر. انہوں نے جن سے یہ عقیدہ مستار لیا ہے وہ امام ابن حزم ہے، 5ویں صدی ہجری میں اہل حدیث کے بڑے امام ہیں اور بہت غیر معمولی پرسنالٹی ہے ان کی. اور وہ اسلامک ہسٹری میں آپ سمجھ لیں اپنے دور کے مولانا مودودی ہیں، بالکل روٹین سے ہٹ کے سوچنے والے اور علم والے. ان کے نزدیک تو جو انسٹرومنٹس ہیں نا میوزک کے، ان کی خرید و فروخت کرنا بھی حلال ہے. اب یوسف القرضاوی اس ماڈرن ایرا میں 5 اگر بڑے اسکالرز گنے جائیں ان میں آتے ہیں. اس سے بڑی کیا بات ہے کہ مولانا مودودی کا جنازہ انہوں نے پڑھایا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اس وقت تو خیر وہ ینگ تھے، اب تو 80+ ہو کے وہ فوت ہوئے ہیں. عمر سیریز کے وہ کنسلٹنٹ ہیں، اور ان کے جو شاگرد ہیں ڈاکٹر علی سلابی، وہ اس وقت مسلمانوں کے نمبر 1 ہسٹورین ہے. گانے کے اوپر تو اتفاق ہے کہ جائز ہے، لیکن بند کمروں میں تھا. ہم نے حدیث بیان کی کہ بخاری میں لکھا ہے اما عائشہ سلام اللہ علیہا کو نبی الاسلام نے کہا کہ عائشہ تو نے گانے والی کیوں نہیں ساتھ بھیجی، انصار کے لوگ گانے کو پسند کرتے ہیں. اب یہ کہہ رہا نہیں جی گانا تو جائز ہے، میوزک حرام ہے. اللہ کے بندو، تم نے تو گانے کو کبھی جائز بتایا ہی نہیں تھا. ڈاکٹر ذاکر نائک نے جرت کی نا، انہوں نے تو اپنے اسٹیٹ سے وہ گانا، وہ ایک عرب سے ہیں نشید پڑھنے والے، انہوں نے وہ پڑھا تھا زوجتی انتی حبیبتی انتی، بیوی کی شان میں ایک گانا، اور وہ ووکل ساؤنڈز کے ساتھ. اس کے اوپر تو سب ایگری کرتے ہیں نا، جو ماؤتھ ساؤنڈز ہیں. ہاں وہ تو اب اتنی زبردست آ گئی ہیں کہ ہمیں تو میوزک کی ضرورت ہی نہیں ہے. رہا بیک گراؤنڈ میوزک، اگر کسی ڈاکومنٹری کے پیچھے لگایا جاتا ہے، جس طرح عمر سیریز میں لگایا یوسف علیہ السلام پہ جو فلم بنی ہے، وہ تو اس کی روح ہے، آپ سمجھ لیں، اس کے بغیر تو اس کا سارا ٹیسٹ ہی ختم ہو جائے گا. تو میں اس قسم کے جو میوزک ہیں ان کے معاملے میں ڈھیلا موقف رکھتا ہوں. رہا یہ بیہودہ قسم کے گانے، شرکیہ شاعری، لچھے دار گفتگو، مرد و عورت کا اختلاط، تو یہ تو صراحتاً حرام ہے، اس کو ہم جائز نہیں سمجھتے. غامدی صاحب نے اس ماڈرن دور میں میوزک کے حوالے سے نرم رویہ اڈاپٹ کیا، لیکن جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کسی غزل کی محفل میں جا کے بیٹھے تو انہوں نے کہا یار میں ایک مذہبی پرسنالٹی ہوں، میں نے آپ کو شرعی مسئلہ بتایا. اس طرح کی محفل میں ایک مذہبی بندے کا کام نہیں کہ وہ جائے. ہاں یہاں تو اب یہ اسی طریقے سے ہے کہ اگر کوئی مجھے پوچھے پینٹ شرٹ کے بارے میں تو میں تو اسے جائز سمجھتا ہوں. اگر آپ کہیں کہ آپ پہنو تو میں پہنتا نہیں ہوں، ظاہر ہے میرا شروع سے ڈریس ہے. جائز ہونا اور چیز ہے اور کسی چیز کو اڈاپٹ کرنا اور چیز ہے. ان شارٹ یہ ہے کہ میوزک والا جو گانا ہے، مرد و عورت کا اختلاط ہو، گندی شاعری ہو، اور یہ آج کل کے جو ڈسکو قسم کے گانے ہیں، اس سے تو وائڈ کریں. ہاں جنگی ترانے ہوں، ملی نغمے ہوں ISPR کے، تو وہ آپ گنگنا لیں. کیوں گناہ گار کہہ رہے ہیں مطلب؟ ٹھیک ہے وہ آپ گنگنا لیں. میں تو بڑے شوق سے وہ جب یہ انہوں نے میں ایسی قوم سے ہوں، جی جی ہاں مجھے تو بڑا پسند ہے، کبھی کبھار میں لگا کے سنتا بھی ہوں. اچھا، اس کے علاوہ کیا کیا سن لیتے ہیں؟ کبھی کبھار لگا کے ہلکی پھلکی غزل قوالی سن لیتے ہیں؟ نہیں قوالی تو نہیں، میں نعت سن لیتا ہوں. مجھے نعت اویس رضا قادری کی آواز بہت پسند ہے، میں ان کو شوق سے سنتا ہوں. میرا خیال ہے ان جیسی آواز کسی کی نہیں ہے. جنید جمشید صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، اس میں جو ہلکا کوئی میوزک بھی پیچھے لگایا ہو تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میری تو توجہ شاعری کی طرف جاتی ہے. شاعری کی طرف مطلب سمجھنے کے لیے کہ اس پہ یہ بھی ہے کہ اس سے امپیکٹ آپ کے اوپر کیا پڑے، اس سے آپ برائی کی طرف مائل ہو رہے ہیں کہ نہیں، یہ بھی ایک جانچنے کا طریقہ ہو سکتا ہے. جی میرا خیال ہے غامدی صاحب نے جو بخاری شریف کی حدیث کی شرح بیان کی ہے، ویسے یوسف القرضاوی تو بخاری کی اس حدیث کو ہی نہیں مانتے نا کہ قرب قیامت میں لوگ آئیں گے جو عورتوں کی شرمگاہوں کو حلال ٹھہرا لیں گے، ریشم کو اور آلات موسیقی کو. وہ تو اس روایت کو نہیں مانتے، جرح کرتے ہیں اس پر. ابن حزم بھی جرح کرتے ہیں، حیران کن بات، وہ اس روایت کو نہیں مانتے. غامدی صاحب اس روایت کو مانتے ہیں اور وہ اس کی تعویل کرتے ہیں، اور بڑی مضبوط انہوں نے تعویل کیا کہ کیا مطلقاً عورتوں کی شرمگاہ کو حلال کرنا حرام ہے؟ تو ایسا نہیں ہے، نکاح کے ساتھ تو جائز ہے. اچھا پھر ریشم کیا مطلقاً حرام ہے؟ نہیں. صحیح مسلم حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے 4 انگلی کی چوڑائی تک ریشم کی اجازت دی ہے، بلکہ مسلم شریف میں تو موجود ہے نبی علیہ السلام کے اپنے کرتے کے اوپر ریشم کی گوٹ لگی ہوئی تھی، جو کالا آپ کا کرتا تھا تو اس پہ ریشم لگی ہوئی تھی. تو انہوں نے کہا بس اسی کو ایکسٹراپولیٹ کرے کہ میوزک بھی جو بےہودگی پہ مبنی ہے جی اس کے اوپر شرعی فتویٰ لگے گا. دوسرا جو عام میوزک ہے، اب دیکھیں کئی میوزک تو انہوں نے ایکسیپٹ بھی کر لیے ہیں، موبائل ٹون، قومی ترانہ، یہ ساری چیزیں نا. یہ میں کوئی میوزک کے فضائل نہیں سنا رہا، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس کے بارے میں جتنے ہارڈ لائنر ہمارے علماء ہوئے ہیں نا، اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا. اور ہمارے علماء کے اخلاص پہ ہمیں شک ہے. میوزک کو تو سائڈ پہ کریں، انہوں نے عوام کو بخاری مسلم سے یہ کیوں نہیں بتایا کہ گانا حلال ہے، بلکہ ابن ماجہ میں اور ترمذی میں حدیث ہے کہ حلال اور حرام نکاح میں فرق گانے کا ہے، گانے کے ذریعے اناؤنسمنٹ کرو.
انہوں نے تو گانے کو بھی حرام ہی بتایا نا، یا مجرمانہ خاموشی رکھی. اب ہم ان پر کیسے اعتماد کریں جب یہ انسٹرومنٹ میوزک کے حرام کہیں گے؟ ہم کہیں گے آپ نے تو بخاری مسلم کی گانے والی حدیثیں بھی چھپا کے رکھی تھی. شاعری کو اتنا کنڈیم کرتے تھے. نبی علیہ السلام نے، بخاری مسلم میں آتا ہے، ایک صحابی کہتے ہیں میں آپ کے پیچھے سوار تھا، ایک مجلس میں 100 شعر مجھ سے سنے، 100 شعر. تو شاعری نبی علیہ السلام نے پسند بھی فرمائی ہے، اچھے اشعار. اور پھر مولویوں کی تو کوئی بھی تقریر جو ہے وہ ڈاکٹر اقبال کے اشعار سے خالی نہیں ہوتی. حسان ابن ثابت بھی شعر کہا کرتے تھے. تو شاعری، گانا، ریالٹی بیان ہوئی ہو، اس میں کوئی شرک نہ ہو، اگر آپ اس کو سن لیتے ہیں تو بعض اوقات تو اتنی کمال کی شاعری ہوتی ہے کہ انسان کہتا ہے کہ یعنی پتہ نہیں کس کیفیت میں اس شخص نے یہ شعر لکھ دیا ہے. میں آپ کو پرسنلی بتاؤں، مجھے احمد بریلوی صاحب کا کلام بہت پسند ہے. اچھا. ہاں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. انہوں نے جس طریقے سے نبی علیہ السلام کی تعریف اس میں بیان کی ہے، اردو زبان میں اس پائے کا اور کوئی کلام نہیں. 150 اشعار ہیں نبی علیہ السلام کی آنکھ مبارک، آپ کی زبان مبارک، آپ کے ہونٹ مبارک، آپ کے ہاتھ مبارک، ایک ایک چیز کو انہوں نے ڈسکس کیا اور اس پہ سلام بھیجا ہے. اور ایسے زبردست انداز میں اردو کے انہوں نے، ظاہر ہے وہ بریلی کے رہنے والے تھے، تو مجھے تو بڑا پسند ہے ان کا کلام، میں تو شوق سے سنتا ہوں. ایسے ہی ہے. تھوڑا دوسری طرف چلتے ہیں. انجینئر صاحب، آپ نے بھی آئی ایس پی کا بھی ذکر کر دیا اور اپنی رائے بھی تھوڑی سی دی ہے، اور